الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد
محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ جامعہ مسجد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی محترم المقام، قابل صد احترام استاد العلماء حضرت مولانا شیر محمد عثمانی زید مجدودی سرپرستی دے اندر اج دا ایک خوبصورت پروگرام توحید و سنت دے خوبصورت عنوان نال انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے دربار معلّہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے دربار معلّہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کے لیے اس گھڑی کو، اس بیٹھنے کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ مجھ سے قبل واعظ خوش الحال مقرر ذی شان حضرت مولانا محمد زبیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے احسن انداز سے گفتگو فرما چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ ان کی معروضات کو قبول فرمائے، ان کی علم و عمر و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جانبین کو، طرفین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان بچوں نے اپنا جذبہ دکھایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اندر بھی توحید و سنت کا جذبہ موجود ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جو آج کے اس گئے گزرے معاشرے میں کہیں کوئی بچے، کوئی جوان، کوئی لڑکے عجیب و غریب محافل سجانے میں مصروف ہیں،
عجیب عجیب مجالس اور محفلیں رکھتے ہیں. ان نوجوانوں نے ایسی محفل سجائی، ایسا پروگرام رکھا اور وہ عنوان دیا توحید و سنت کا عنوان. یہ عنوان آج سے یا کل سے یا پرسوں سے یا سال سے یا 100 سال سے نہیں. غور کیجیے گا، یہ وہ عنوان ہے جس عنوان کے لیے میرے رب نے، میرے مولا نے، میرے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے دنیا میں آ کے دہائی ڈالی، اور لوگوں، دنیا والوں، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے اور عمل نبی کے سنت کے مطابق کرنے ہیں. ہر دور میں نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے. آواز کو ٹھیک کرے اور ان کا رخ بھی میری طرف کرے. آواز تھوڑی ہے. ہر نبی اور رسول اور پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، یہی پیغام دیا، یہی عنوان لے کے آئے. او دنیا والوں، او انسانوں، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے عبادت بھی اسی اللہ کی کرو. اور جن لوگوں نے، جن انسانوں نے وقت کے نبی کی بات کو مان کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، وہ جس طرح کے بھی تھے، وہ جہاں کہاں سے بھی آئے تھے، قربان جاؤں، یہاں سے اس نبی کی بات کو مانا، عمل کیا. اللہ نے مقام ایسا دیا، شان ایسا دیا، مرتبہ ایسا دیا. اسلام آباد ترلول کے روشن ضمیروں، رنگ کالا ہے، زبان پہ لکنت ہے، ہونٹ موٹے ہیں، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرا محبوب اپنے کاموں سے سن کے آتا ہے. میں نے بات کی کہ ہر نبی نے یہی دعوت دی. شاید کسی کے ذہن میں بات آئے، ہر نبی نے کیسے؟ قرآن بتانے لگا، آواز آنے لگی، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اپنی قوم کے سامنے آیا ہے اور اپنی قوم کو کہنے لگا ہے. توجہ میری طرف. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. سامنے قرآن مقدس 29واں پارہ سورہ نور، ترلول اسلام آباد کے روشن ضمیروں، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، نام حضرت نوح علیہ السلام ہے. 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں دنیا والوں، کوئی سالانہ جلسہ نہیں ہے، مہینے کے پروگرام نہیں ہے، ہفتے کا پروگرام
پڑھو، اپنے گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو. جب میں حضرت نوح علیہ السلام کی انداز خطابت کو دیکھتا ہوں، نوح علیہ السلام کے انداز بیان کو دیکھتا ہوں، قرآن کہتا ہے دنیا والوں، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر دہائی دے رہا ہے، منت اللہ دی، نظر و نیاز دا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، نفع تو نقصان دا مالک اللہ ہے، سجدے طواف منت پکار دے لائق اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے. آج جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، جن کے سامنے تم رات دن پڑے ہوئے ہو، یہ کچھ نہیں کرنے والے. عبادت کرنی ہے، منت دینی ہے، نظر دینی ہے، نیاز دینی ہے، اکیلے اللہ دی دیو، اور منگنا تہاڈا کم ہے، عبادت کرنے اللہ دی کرنا تہاڈا کم ہے، مانگنا تمہارا کام ہے، جھولیاں بھر دینا اسی رب کا کام ہے. علماء بیٹھے جہانی الفاظ اعبدو، اے وحدو، قرآن نے بتایا دنیا والوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسلام آباد ترنور کے روشن ضمیروں، تو انسان ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے تجھے اتنا پیارا تے سونا بنایا ہے، خدا کی قسم حیران ہو جاتا ہوں. اللہ نے بڑی 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 مخلوقیں بنائی ہیں، جبریل بھی بنایا، میکائیل بھی بنایا، اسرافیل بھی بنایا، بڑے بڑے فرشتے بنائے، آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائے، کو سجایا، پہاڑوں کو بنایا، درختوں کو بنایا. رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. سبحان اللہ. جب کسی چیز کو میرے رب نے بنایا ہے، کن کہا، ہر چیز بن گئی. قربان جاوا انسان، جب تیری باری آئی، جب اللہ نے تجھے بنایا، رب کا قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی، او بندہ میرا، او بندہ میرا، اور انسان میرا، میں نے تجھے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا کہ اس انسان کو جا کے سمجھائے، اسے راہ ہدایت دکھائے، اور اسے سیدھی راہ پہ لے کے آئے، اسے بتائے. جہاں جہاں تو جھکتا پھرتا ہے، جن کے سامنے بیٹھ رہا ہے، یہ کچھ نہیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. چلو میں یہاں ایک اور موتی دے دوں، قربان جاؤں. رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں، جب تمام چیزوں کو بنایا ہے، کون سے بنایا ہے، جب تیری باری آئی، رب کا قرآن کا ایک انداز ہے، قربان جاوا، قربان جاوا. اے انسان آج تھوڑا سمجھ کے جاوی، اللہ کا قرآن کہتا ہے بندیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیل دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم، امن والے شہر یعنی مکے کی قسم. میرا دل کرتا ہے جہاں میں ایک اور نقطہ بھی دیتا جاؤں، کیونکہ عنوان میں ہے ایک توحید بھی ہے، سنت بھی ہے، اور سنت سے
مقام زیادہ ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آجو تخت ختم نبوت زندہ باد، نیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد. میں یہاں یہ جملہ کیوں بولا ہے پتہ ہے؟ ابھی سمجھاتا ہوں. قرآن نے کہا انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، حاضل بلد الامین، امن والے شہر کی قسم، میرا اللہ میرا مولا مکے کی قسم چاہیے، اس مکے کے اندر بیت اللہ ہے، مکے کی قسم چاہیے، اس دے اندر مقام ابراہیم ہے، مکے کی قسم اٹھائی ہے، اس مکے کے اندر زمزم کا کنواں ہے، مکے کی قسم چاہیے، اس مکے کے اندر توجہ میری طرف، رب کا قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس لیے نہیں اٹھائے کہ یہاں میرا بیت اللہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں زمزم کا کنواں ہے، یہاں صفا اور مروہ ہے. اور جواب میرا نہیں ہے، علماء کا نہیں ہے. رب کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. توجہ ہے. میں ایک جملہ دے کے موضوع پہ آتا ہوں، توجہ کریں. لیکن دل کر رہا تھا اس بات کو بھی تھوڑا سا بیان کر دوں. میں سمیٹتا آپ کو سمجھاتا آگے جاؤں گا. پر توجہ کریں، اس جملے پہ غور کریں. بڑا جملہ کہہ دیا میں نے. آپ یہاں بیٹھے میرا اللہ مکے کی قسم، بیت اللہ، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، زمزم کا کنواں ہے. اس لیے میں اپنی بولیے چاہتا ای واسطے چاہتی ہے تا قسم چکی ہے. چلو ہم ہن سمجھا. میرا اللہ اس لیے قسم تو نے اٹھائی ہے کہ یہاں اتنی بڑی چیزیں ہیں. آواز آنے لگی، قرآن جواب دینے لگا. دنیا والوں قربان جاؤں، میرے نبی کا مقام کتنا ہے، شان کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، بلندی کتنی ہے، عزت کتنی ہے. قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر، اللہ نے کہا میرے پیغمبر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرا محبوب والزہاد چہرے والا واللیل زلفا والا، عالم نشرہ لکا صدرت دے سینے والا. کبھی آپ نے مجھے ربیع الاول کے مہینے میں بلایا، انشاءاللہ میں سیرت کے موتی دوں گا. ابھی وقت کی قلت ہے، تھوڑی سی بات. توجہ میری طرف. میرا پیغمبر، میں مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں انت حل بہذا البلد. میرا محبوب، میرا سونا جی، میرا اللہ اس مکے کے قضیے کے اندر تیرے قدم جو لگتے نے انت حل. میں اپنی بوجھت کرے سمجھ، میں نے بولی سمجھ سو انشاءاللہ. انت حل بہذا البلد. میرا محبوبہ اے مکے دی اندر تو جو وسدی، اے مکے دی اندر میرا محبوب تیرا جو بسیرا ہے، میرا محبوب تو جو یہاں رہتا ہے. اس لیے میں نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں دنیا والوں، جہاں میرے نبی کے قدم لگے، جہاں میرے نبی کے پاؤں لگے، میرا ایمان ہے وہ جگہ برکت والی ہے، وہ جگہ رحمت والی ہے، وہ جگہ مقام والی ہے، وہ جگہ شان
شفیع آسیہ گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے یہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئے جہاں جہاں گزر گیا، جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ رحمت والی، وہ جگہ برکت والی مکہ مکہ تھا، میرے نبی آئے مکے کو اللہ نے مکرمہ بنا دیا، اور موتی دو علماء کی موجودگی میں مدینہ یثرب تھا، جب میرے نبی آئے یثرب سے مدینہ بن گیا ہے، مدینہ منورہ بن گیا ہے، مجھے کہنے دیجئے دنیا والوں، میرے نبی نے قرآن سنایا، میرے نبی نے ڈیرے لائے، اور اسلام آباد والوں مدینہ علم کا خزینہ بن گیا ہے، جہاں میرے نبی کے قدم وہ جگہ برکت والے، بولے تو صحیح، آؤ هذا البلد الامیر، پجوی قسم لقد خلقنا الانسان، یہ تو ذمہ میں بات آ گئی تھی، یہ موضوع سے ہٹ کے تھی لیکن جوڑ دیتا ہوں، انجیر کی قسم، زیتون کے قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، علماء موجود ہیں، ترجمہ کیا ہے، کہا گیا لام بکت، اللہ لام اور قد جہاں ہو قسم معذوف ہوتی ہے، کیا معنی کیا مطلب، انسان ذرا غور کر، اللہ کہتا ہے مجھے اللہ ہونے کی قسم، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور دنیا بھر لو، اور میرے انسان ہم نے سونے کے پیارے انداز نال بنایا ہے، تے انسان نو بنایا ہے، یہی انسان جب ایک اللہ کا در چھوڑ کر، ایک اللہ کا گھر چھوڑ کر، ایک اللہ کا در چھوڑ کر جب غیر اللہ کے دروازوں پہ ٹکرے مارتا ہے، اس لیے نبیوں کو بھیجا گیا، اس لیے انبیاء آئے، پیغمبر آئے، ہر نبی رسول پیغمبر نے، اللہ کے نبی سیدنا حضرت نوح علیہ السلام بھی کہنے لگے ہیں، ذرا توجہ میری طرف، ان اعبدوا اللہ، عبادت کس کی، واتقوہ، ڈرتے رہو اسی سے، وَأَطِیعُونِ، میری سنت پہ عمل کرے، توحید و سنت، بولے تو صحیح، توحید و سنت، وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرے، نتیجہ کیا نکلے گا، کیا ہوگا، قرآن کہتا ہے دنیا والوں، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ہاں جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو اللہ اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سبحان اللہ، قربان جاؤں، ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی صبح شام نہیں، اللہ یعنی سالانہ جلسہ اور ہفتہ نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے اس انداز میں دعوت دی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، استاد جانتے ہیں، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الغنی جاجلوی سب کہتے ہیں۔ میرے والد صاحب ان کے بڑے خاص شاگردوں میں سے تھے، استاد جی 9 دورہ تفسیر والد صاحب نے پڑھے تھے ان کے پاس۔ فرماتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے اپنے بیانات میں، اپنے پروگراموں میں، اپنی تقریروں میں، دعا کیتی کرو اللہ قسمت چنگی بڑھاوے۔ دعا کیتی کرو اللہ یہ لفظ تو بولے میرے ساتھ، اللہ قسمت چنگی بڑھاوے۔ قسمت چنگی ہے، قسمت سونی ہے تے اکو بات بھی کافی تھی تے اگر قسمت دے دروازے اللہ بند کر چھوڑے، اللہ اکبر، بیوی نہیں مانی، بیٹا نہیں مانا، قسمت کے دروازے جو بند تھے، اللہ کا نبی دعوت دے رہا ہے، دعوت قومی لیلا و نہارا، میرا اللہ میرا پالنہار رب، اس کا معنی میرا پالنے والا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میرا مولا میرا رب میرا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات بھی اور دن بھی۔ آگے کیا ریئیکشن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ قسمت کے دروازے جو بند تھے، تالے جو لگے ہوئے ہیں، جب یہ بلاتے ہیں آگے دوڑتے ہیں، جب یہ بلاتے ہیں دعوت توحید دیتے ہیں، دعوت سنت دیتے ہیں، دعوت توحید دیتے ہیں، دعوت اطاعت دیتے ہیں، دعوت تبلیغ دیتے ہیں، دعوت اطاعت دیتے ہیں، آگے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں اٹھا کے اپنے کانوں کے اندر جا دیتے ہیں کہ حضرت نوح کی بات کو نہ سمجھے، قربان جاؤں قربان جاؤں قربان جاؤں۔ جب انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی، اللہ کا پیغمبر اشاروں سے اللہ کی توحید بیان کرنے لگا۔ جب انہوں نے انگلیاں دی نا کہ نہیں ہو سننی گل، نہیں ہو سننی گل، تو اللہ کا پیغمبر اشاروں سے اللہ کی توحید بیان کرنے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ نہیں چھوڑتا، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، قسمت جو بھیڑی تھی، قسمت کے دروازے جو بند تھے، توجہ میری طرف، انہوں نے آگے کپڑے دے دے، آگے کپڑے ڈال دیتے، آگے سامنے رومال پر جو بھی تھے سامنے ڈال دیتے کہ ہم حضرت نوح کا یہ انداز بھی نہ دیکھے کہ اوپر اشارے کر کے کہتا ہے وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روائے، وہی نفع تے نقصان دا مالک ہے، وہی سجدہ طواف منت پکار دلائے کہ توجہ میری طرف۔ میں نے شروع میں بات کی، ہر نبی رسول پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت نبی کی کرنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، سنت نبی کی اپنانی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، نبی کی رسالت سنت کا اقرار کر کے حدود عمل کرنا ہے تے زندگی گزارنی ہے۔ ہر نبی رسول پیغمبر اپنی قوم کو دعوت دیتے دیتے، ہاں جو نبی آتا وقت پورا ہوتا، وہ جاتا اور نبی یہ چلتے چلتے آخر میں میرے نبی آئے، امام الانبیاء آئے، کائنات کے سردار آئے۔ اس لیے تو رب کا قرآن کہتا ہے، یہاں ختم نبوت کا بھی تھوڑا سا عنوان دیتا چلا جاؤں، جو بھی نبی آئے یہی کہتا
مریم کہتی پہلے نبی یا قوم ہے، میرے نبی نے کہا انی رسول اللہ علیکم میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، تم سب کے لیے میں نبی بن کے آیا ہوں۔ ہاں اس لیے انداز پہلے اور ہے، اب انداز اور ہے، سارے بولے اور ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ ہاں یہ میرے اور آپ کے ایمان کا جز ہے۔ میں واضح کہہ دیتا ہوں جو میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرا نبی آخری نبی ہے۔ یہاں صرف ایک دلیل نہیں ہے، خدا کی قسم قرآن مقدس کی 100 آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر کی 200 سے زیادہ احادیث میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو واضح دلیل قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما۔ توجہ کرے، آواز آنے لگی، ہاں میں نبی، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول تم سب کے پاس آیا ہوں۔ میرے نبی نے بھی یہی دعوت دی، میرے نبی نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا۔ ہاں قرآن کی چوٹی ہے، میرے نبی نے کہا اپنی امت کو اور مکہ والوں کو قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ دی توحید دا اقرار کر لو۔ جن کے سامنے تم بیٹھے ہو، تم جھکتے ہو، یہ 360 اور رکھے بھی تم نے اللہ کے گھر میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے تراش کے جن کے سامنے جھکتے ہو، یہ کچھ نہیں کرنے والے، وہ بنا کے جھکتے تھے، یہ لٹا کے جھکتے نہیں سمجھ گئے، وہ بولتے نہیں ہیں، بنا کے جھکتے تھے اور یہ لٹا کے جھکتے ہیں، یہ دفن کر کے جھکتے ہیں۔ ہاں رب کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے، یہ جو قبر میں چلے جائیں ما انت بمسمع من فی القبور، یہ سنتے نہیں ہیں۔ سارے بولے کیا آپ کا کوئی سنتا ہے؟ ہاں ہر ویلے ہر کسی کی سنن والا، سارے بولے ہر ویلے ہر کسی کی سنن والا، پچھلے نہیں بولتے، سننے والا اور اس کی مراد کو پورا کرنے والا۔ انسان تجھے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اپنی عقل، اپنی آنکھیں، اپنے کان تو نے کہاں لگا دیے؟ قرآن تو تجھے سمجھا رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ آنکھیں بھی دیے، کان بھی دیے، پھر بھی تو توجہ نہیں کرتا کہاں جا رہا؟ ورنہ یہ کتنی مخلوقیں، ارے بابا یہ پرندے، یہ چرندے، یہ ساری چیزیں یہ کہاں کہاں جاتی ہیں جو تو ادھر جاتا ہے؟ ان کو بھی ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی اسی کا دروازہ کھٹکھٹا۔ حضرت جلال الدین رومی مرحوم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، اور پھر میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے، غور کریں گے کہ یہ پرندے، یہ چرندے، یہ ساری چیزیں، ان کو مشکلیں، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں آئیں تو یہ کہاں کہاں جاتے ہیں؟ اور انسان، تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تیری جبین در در پہ جھکتی ہے،
تیرا ماتھا در در پہ جاتا ہے. اللہ اکبر. استاد شیخ محمود عثمانی صاحب اللہ اکبر. میرے سامنے بیچ میں ایک واقعہ آیا. حضرت لکھتے ہیں ایک پرندہ ہے, موسم خزاں ہے, آپ باتیں نہ کریں, خزاں کا موسم ہے اور خزاں کے موسم میں درختوں کے اوپر جو پتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. ایک پرندہ صبح سویرے نکلا ہے, کہیں سے پانی لیا, کہیں سے دانا لیا, کہیں سے کیا لیا, دوپہر کا وقت ہوا, تھکا مادا, آپ کی زبان میں وہ جملہ بول دیتا ہوں, ریسٹ کرنے کے لیے, تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے. تھوڑی تھکاوٹ دور ہو جائے, تھوڑا ریسٹ ہو جائے, پھر میں اڑ کر اپنے بچوں کے پاس گھونسلے میں, ہم کہتے ہیں الیکھڑے میں چلا جاؤں گا, گھونسلے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. جو میرے منہ میں چونچ میں دانا ہے, پانی ہے, میں جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا. بیٹھا, اچانک ایک شکاری نکلا, اسی پرندے کی تلاش میں کرتے 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 اس کی نظر پڑ گئی کہ میرا یہ شکار تو سامنے بیٹھا ہے. یوں ہی دیکھا اور اپنے تیر کو کمان سے نکالنے لگا. اللہ والا کہتا ہے مرغ کے پر شاخ پہ پر گھے رسید, مرغ کے, میں ترجمہ کروں گا علماء سمجھیں گے, مرغ کے پر شاخ پہ پر گھے رسید, زیر آن صاحب کما تیر کشید. ایک پرندہ ایسے درخت پہ بیٹھا ہے جس کے پتے نہیں ہیں, زیر آن صاحب کما تیر کشید. وہ شکاری اپنا تیر نکال کر اسے مارنے لگا ہے, حاصل کرنے لگا ہے. پرندے نے دل میں دل ہی کے اندر دیکھا, میں نیچے یا اوپر اڑ جاؤں, اگر میں مر گیا میں یہاں مر جاؤں گا, میرے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہاں مر جائیں گے. جو ہی اوپر دیکھا, میری طرف دیکھے, اوپر دیکھا, میں اپنی بولی جگہ کھباٹی مارتے بھاجو بجا. کیا مانا کھباٹی؟ کیا مطلب؟ یعنی پرو کو جلدی جلدی ایسے حرکت دے کے نکل جاؤ. پرندہ بڑا تیز ہوتا ہے, جو بھی ہو, چھوٹا ہو بڑا, بڑے تیز ہوتے ہیں. کبوتر جب پرندے نے دیکھا برسرے بالا ہے مرغا چرغ بود, درمیان ہر دو دشمن مرغ بود. کھڑا تھا, اب پرندہ پریشان ہے, نیچے آتا ہوں شکاری مارتا ہے, اوپر جاتا ہوں شکرا مار ڈالے گا, اب کہاں جاؤں. اللہ والا کہتا ہے مرغا کے بیچارے چوچارے کس ندید, اثر بیچارگی اللہ کشید. مرغا کے بیچارے چوچارے کس ندید, اثر بیچارگی اللہ کشید. اور نوجوانا قبروں کے اوپر جاتے, اللہ دولی اتنا تو نہیں شکر آ گیا, پرندہ تو نہیں آ گیا. اللہ درود شریف. ہم تو جاتے ہیں جی لائے جی کیا بنا ہوا ہے, یہ بھی لال دھاگا ہے, یہ کالا ہے, یہ کہاں کا ہے, یہ فلاں دربار کا ہے. تو سنگی نے کہا, ساتھی نے کہا, اے بن لے بازو پہ تیرے نظر نہیں لگے گی, تیرا کام سیدھا ہو جائے گا. ایسے کہتے ہیں. نوجوانوں, کبھی رب کی دربار میں 2 رکعت حاجت کی نفل پڑھ کے دیکھیں. ہمیں تو چاہیے بس موبائل. استاد جی میں ہر جگہ پہ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں, آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں, شاہ جی بس موبائل ہاتھ میں ہے, ابھی نوجوان لگا ہوا ہے, بس جنگ کر رہا ہے, جنگ کر رہا ہے. میں نوجوانوں آپ کو میسج دے کے جا رہا ہوں, یہ آگے دینا, آج آپ کو سمجھاتا ہوں. شاید میری ایک بات آپ کی اثر کر جائے.
وقت کچھ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ نوجوانوں، یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنے موبائلوں کو گانے فلموں بجانوں سے پاک کرو، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ اپنے موبائل میں بھرنا بھی ہے رب کا قرآن ہو، سوتے ہوئے تیرے کان میں قرآن کی دہائی پڑے، تیرے کان میں قرآن کی آواز آئے۔ ہم تو گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، استاد جی، قاری صاحب، ولی صاحب، مفتی صاحب، نیند نہیں آتی، ایسی جی میں تو کہتا ہوں اونٹ سے بھی بڑھیا لگائی ہوئے گھڑوں میں، بس ہائے کان میں ٹوٹیاں لگا کے اب گانے بجانے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ نہیں نوجوان میرا دوست، اگر تجھے مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، ہاں یہاں حل نہیں ہوگا، عالم کی دربار میں قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرا بندہ مینوں سٹ کے ویٹ دے صحیح، ایک باری بلائے گا، 70 باری جی جی کر کے جواب نہ دو تو پھر اور ہم نے دھاگے اور یہ چیزیں موبائل کو یوں استعمال کر عجیب عجیب، یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ہمارے ایمان پہ ڈاکے لگ رہے ہیں، کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے۔ نہیں نوجوانوں، اگر کوئی مسئلہ اس طرح کوئی بات، آؤ اپنے امام صاحب کے پاس آ کر پوچھو، ان موبائلوں کو یوں آگے ہاتھوں میں اس طرح نہ کرو، میری طرف دیکھیں، میں یوں در در پہ جا کر ہر جگہ پہ جہاں پروگرام ہے میں نوجوان کو کہہ رہا ہوں تیری انگلیاں یوں نہیں، تیری انگلیاں یوں چلنی چاہیے، یوں چلنی چلائیں گے انشاءاللہ، نہیں بولے انشاءاللہ چلائیں گے انشاءاللہ۔ اگر تیری انگلیاں یوں چل پڑی، ہنسنے کا مقام نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، اگر تیری انگلیاں یہ غلط چل پڑی، یہ ہاتھ غلط چل پڑے، تو رب کا قرآن کہتا ہے وہ دن اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، یہ منہ کو زبان کو تالا لگا دیا جائے گا۔ نوجوانوں، او نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے پیارے ہو، میرے سجڑوں، ہائے ہائے ان کو ادھر ادھر نہیں۔ اللہ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن یہ بند ہو جائے گا، وتكلمنا ايديهم، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، جو کچھ میں نے آپ نے دنیا میں کیا یہ پاؤں گواہیاں دینے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سویا کر، صبح اٹھے ہوئے نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لیا کر، ایک پاؤ صبح کا ایک پاؤ شام کو قرآن کی تلاوت کر لیا کر۔ روزی نہیں، رزق نہیں لگتا، ہاں روزی نہیں لگتی، رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ جا آئے مسجد میں، آ اپنے گھر میں مصلی بچھا، 2 رکعت نماز پڑھ، رب کو راضی کر، تہجد کی نماز پڑھ، اللہ کو منا، در در پہ ٹکرے نہ مار، ٹھوکرے نہ کھا، ایک کو دروازے تے آ جس دروازے تے آدم آئے۔ نہیں بولتے یار، ربنا ظلمنا انفسنا، قرآن بھرا پڑا ہے، اسی سے مانگ۔ اولاد نہیں ہے، رب ہب لی من الصالحین، 88 سال کی عمر تک ابراہیم مانگتا رہا ہے۔ دیر ہے اندھیر، چلو جی یہ واقعہ رہ جائے گا، کہاں تھا؟ موبائل نے گڑبڑ کر دیا، کہاں تھا؟ مرغ کے پر شاخ پہ پر گھیر سید، زیر آن صاحب کما تیر کشید۔ نیچے شکاری اوپر شکرا مارنے لگا، پرندے نے کہا اوپر اڑ جاؤ، اوپر اڑنے لگا، مرغ کے ہائے آپ نے مجھے بلا دیا، برسرے بالا اے مرغا چرگ بود، درمیانے ہر دو دشمن مرغ بود۔ جب پرندے نے اوپر نکلنے کا ارادہ کیا، اوپر شکرا کھڑا تھا، نیچے شکاری تھا، اب بیچارہ پریشان۔ نوجوانوں دنیا بھر لو، مرغا کے بیچارہ چوچارہ کسدید، اکثر بیچارگی اللہ کشید۔ جب اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا، ایک اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اے بڑے اللہ مشکل کشا تو ہے،
हाजत रवा तू है। अल्लाह वाला लिखता है जो ही परिंदे ने अल्लाह को बुलाया है, भी अजायब कुदरत परवरदिगार, नागहा बगुज़ीद पाए मर्दमार। भी अजायब कुदरत परवरदिगार, नागहा बगुज़ीद पाए मर्दमार। ओ अल्लाह दा बंदा, अल्लाह दी कुदरत दा करिश्मा देख। अल्लाह ने जमीन से सांप निकाला, नाग कढ़िया, ते नाग ने, सांप ने शिकारी के पांव को डसा, मेरी जबान में डंग मारा। जो ही डंग लगे दस्त को लर्जीद की रश जुर्ग खर्द, दरमियाने हर दो दुश्मन जा बबर्द। और दुनिया वालों जो ही पांव को हाय हाय सांप ने डसा, दस्त को लर्जीद की रश जुर्ग खर्द। अल्लाह अकबर, शिकारी का हाथ हिला, यहाँ से तीर निकला, शिकारी यहाँ जख्मी हुआ, शिकरा वहां मरा। परिंदा अल्लाह अल्लाह करते अपने बच्चों को चला गया है। ऐसा तो कुरान नहीं कहता इन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात दर्रा दर्रा, हरे दर्रा दर्रा, जमीन का चप्पा चप्पा, दरख्त का पत्ता पत्ता, ये परिंदे हैं, ये चरिंदे है, जितनी मखलूक है, सारी चीज अल्लाह अल्लाह कर दिए, सुभान अल्लाह कर दिए, अल्लाह दिया तस्बीहां बयान कर दिए। मैं आधा राधा भुल्ला बदी तक तू भुल्ला बदी, समझे हो नहीं समझे? इधर उधर जा रहा है तो तू जा रहा है। मैंने बात की आपसे, हाँ इंसान तू तो अशरफुल मखलूकात है। जब परिंदों को मुश्किलें आई, उन्होंने भी अल्लाह का दरवाजा खटखटाया, तू तो इंसान है, कहाँ जा रहा है? आओ मैं समेट देता हूँ बात को। आखिर में मेरे नबी आए, मेरे पैगंबर आए, मेरे महबूब आए, इमामुल अंबिया आए। आपने भी लोगों को यही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। कुरान की दुआएं शुरू हुई, कुरान उतरने लगा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान बयान करने लगे। अब अभी आवाज आती है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक। आवाज आती है, मेरे पैगंबर ऐलान कर, हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन। मौजू याद रखना, तौहीद और सुन्नत। हर नबी ने आके यही कहा, मेरे मुर्शिद ने भी कहा, हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। तौहीद का, तेरे नबी की रिसालत का, तेरे नबी की सुन्नत को पकड़ लिया। अल्लाह अकबर, वो गए जहां थे कहां थे, हालत तो ये थी। रब का कुरान कहता है फी ज़लालिम मुबीन, शरीरी गुमराही में थे। और मकाम पे कुरान कहता है कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, जहन्नम के किनारों पे खड़े थे। तेरे महबूब आए, तेरे पैगंबर आए, अल्लाह के महबूब आए, इमामुल अंबिया आए, लोगों को बताया जो कहां थे। तवज्जो
वालो जग सारे दा महबूब मदनी मिठा सारी धरती ते रहमत पड़ेगा गया ओ जेड़े आंदे गए तेरे बहदे गए सीने लाके मुहम्मद रंगेदा गया। सुना दूं? अच्छा पहुंच गए बुजुर्ग। इसी पे मैं इंशाअल्लाह इक्तफा करूंगा फिर इंशाअल्लाह, लेकिन आपको ये दो जुमले सुना देता हूँ, झूम जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं भी झूम कर इसको पढ़ता हूँ, अक्सर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत लुत्फ आता है। क्या अंदाज है, अल्लाह वाले ने कितना खूबसूरत जुमला बोला। शाह जी हाय क्या कहते, शान साया दी तकसीम रब कर दी थी, गल सारी मुहम्मद उते आमुगी। शान साया इधर मियां वाली के इलाके में मुझे कभी आखिर में सुना नहीं और आप चुप बैठे। शान साया दी तकसीम रब कर दी थी, गल सारी मुहम्मद उते आमुगी। ए तू वध के नया नयाना कदी, ए तू वध के न आया नयाना कदी, इवे कुरान रब दा दसे दा गया। ओ जेड़े आंदे गए मेरे बांधे गए, सीने लाके मुहम्मद रंगेदा गया। कोई सिद्दीक बनया कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार। अल्लाहु अकबर। जब मेरे नबी ने कुरान सुनाया, वो जो पत्थरों की बात किया करते थे ना, अल बैतुल्लाह, इधर देखे तवाफ जारी है, हजर अस्वद आया सामने, हाँ बोसा देने के लिए उमर तशरीफ लाए या इस्तलाम किया, अल्लाह अकबर तो खड़े हो गए अमीरुल मोमिनीन, बोलने लगे अल्लाह ओ हजर अस्वद तू पत्थर है, न नफे का मालिक है न नुकसान का मालिक है। अरबी मुहम्मद नु वेखिया सी, अपने आका नु वेखिया सी, मेरा नबी तुझे बोसा देता था इसलिए मैं तुझे बोसा देता हूँ, वरना तू नफे नुकसान का मालिक नहीं। तब्दीली क्या ये है तब्दीली तब्दीली कैसे आई, कुर्बान जाओ। आवाज है, कोई सिद्दीक बनया सिदाकत दी विचो, कोई फारूक भरया अदालत दे विचो, कोई पैकर हयादा सखावत दी विचो, कोई खैबर दे दर नू पटेदा गया। तेरे आंदे गए मेरे बांधे गए, सीने लाके मुहम्मद रंगेदा गया। बड़ा प्यारा। कोई फारिस, मैं शेख का जुमला दोहरा दूं, याद है कि दुआ किया करें अल्लाह, ये फिट आता है जुमला, दुआ किया करें अल्लाह, सारे बोले दुआ किया करें अल्लाह किस्मत तंगी बढ़ाए। किस्मत के दरवाजे खुले हैं, किस्मत के दरवाजे खुले हैं, अल्लाह कैसे आए। अल्लाह वाला कहता है, अल्लाह बड़ा प्यारा है अल्लाह वाले का। आए कहता है कोई फारिस तू आके होया दी कदर, की वे रूमी ते रहमत दी भाली नजर। कोई फारिस तू आके होया दी कदर, की वे रूमी ते रहमत दी भाली नजर, की वे हबशी उते इश्क कीता असल, मारा खा के कलमा पके भाग गया। सुभान अल्लाह। कीरे हबशी उते इश्क कीता असल, मारा खा के
کلمہ پکے دا گیا جڑے آندے گئے جڑے باندھے گئے محبوب کل سونا ختم رسل جتھوں لنگھدا گیا رنگ لینا گیا عبداللہ دا چل دکھیا دا سجا جنہیں رب دی توحید سہیدا گیا جنہیں مانا اللہ نے مقام دیا دنیا والوں دوستو اللہ مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے عقیدہ توحید انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ نے یاد کیا تو یہیں سے شروع ہوں گے آخر دعوانا اور الحمدللہ